بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو، آج کی سٹوری ایک ان پڑھ سرجن کی ہے جس نے 30,000 سرجنز کو ٹریننگ دی اور میڈیکل سائنس میں اپنی ایجاد کے بدلے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ یہ سرجن ایک وقت میں چرواہا تھا جو بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کیا کرتا۔ ہیملٹن ناکی 26 جون 1926 کو کیپ ٹاؤن کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ ہیملٹن بھی والدین کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور بکریوں کی کھال پہن کر سارا دن پہاڑوں میں ننگے پاؤں گھومتا پھرتا رہتا۔ بچپن میں اس کے والد بیمار ہو گئے اور ہیملٹن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات کا کام چل رہا تھا۔ یہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے جتنے پیسے ملتے یہ گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر گراؤنڈ میں ہی سو جاتا۔ کچھ عرصے بعد تعمیرات کا کام ختم ہوا تو یہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ ہیملٹن سارا دن دھوپ میں گھاس کاٹتا، محنت کرتا اور کھلے گراؤنڈ میں ہی سو جاتا۔ یہ 3 سال تک ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹتا رہا۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ پروفیسر رابرٹ جونز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے زرافے کو بے ہوش کیا، ٹیبل پر لٹایا اور جیسے ہی آپریشن شروع کیا تو زرافے نے گردن ہلا دی۔ انہیں ایک مضبوط شخص کی ضرورت پڑی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ سکے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا جوان ہے۔ پروفیسر نے اسے اپنے پاس بلایا اور زرافے کی گردن پکڑنے کو کہا۔ ہیملٹن نے زرافے کی گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا اور ہیملٹن زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو اس نے چپ چاپ باہر جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ہیملٹن کی روٹین بن گئی۔ یہ یونیورسٹی آتا، 8 گھنٹے زرافے کی گردن پکڑتا اور بعد میں ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام مکمل کرتا۔ اس دوران ہیملٹن نے کبھی بھی معاوضہ بڑھانے کی درخواست نہیں کی اور نہ ہی زرافے کی گردن پکڑنے سے انکار کیا۔ پروفیسر رابرٹ جونز کو ہیملٹن کا اخلاص بھرا رویہ بہت پسند آیا اور اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ اس کی پروموشن ہو گئی۔ ہیملٹن اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ کام بھی برسوں تک کرتا رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ پر آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ یہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران یہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد ٹانکے لگانے کی ذمہ داری ہیملٹن کو سونپ دیتے۔ ہیملٹن بہت شاندار اور صفائی سے ٹانکے لگاتا۔ اس کے ہاتھوں میں کمال کی صفائی اور پھرتی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ یہ انسانی جسم کو اچھے سے سمجھنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی بھی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی بہت اہم ترین شخصیت بن گیا۔ 1970 میں جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ہیملٹن کی یہ نشاندہی اسے شہرت کی بلندیوں تک لے گئی۔ اسے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ ہو گئی اور آج جب بھی کوئی جگر کا آپریشن کروا کر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام مستقل مزاجی، محنت اور اخلاص سے حاصل کیا۔ اگر اس نے پروفیسر کو زرافے کی گردن پکڑنے سے انکار کیا ہوتا تو آج یہ مقام حاصل نہ کر پاتا۔ ہیملٹن میڈیکل ہسٹری میں پہلا ان پڑھ ڈاکٹر ہے جس نے 30,000 سے زائد سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ ہیملٹن 2005 میں فوت ہو گیا۔ اسے یونیورسٹی میں ہی دفن کر دیا گیا اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد ہیملٹن کی قبر پر جائیں، تصویر بنائیں اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔